بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام کے حوالے سے میں پہلے یہ اعلان کر دوں کہ ہماری جان قربان، ہماری ہر چیز ان پر قربان ہو جو نبی کریم کے صحابہ تھے، جو نبی کریم کے جانثار تھے، جو نبی کریم پر جان چھڑکتے تھے، جنہوں نے نبی اور اس کے گھرانے کی تکریم کی، تقدیس کی اور اپنی ہستی اس راہ میں گنوائی۔ ایسے تمام صحابہ اکرام ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو زبردستی صحابہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم مخالف ہیں اس عمل کے، ہم کہتے ہیں نہیں، زبردستی نہیں، جو ہے ان کی تکریم کرو۔ معیار نبی ہے، کوئی اور نہیں ہے، معیار نبی کا گھرانہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ چونکہ نبی اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی طرف سے ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی ولایت اور ان سے عشق ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اگر اس معیار پر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ اللہ کا مطیع ہے، اور اگر اس معیار سے کوئی ہٹتا ہے تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جو نبی کے مقابلے میں کھڑے ہوں، یا ایسے لوگوں کو جو نبی کے احکام کی مخالفت کریں، صحابہ نہیں مانتے۔ ہم صحابہ انہی کو مانتے ہیں جو نبی کا حکم ٹالے نہیں، کھڑے نہ ہو مقابلے میں، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ جو سوال ہے میں عرض کرنا چاہوں گا اہل سنت کی معتبر ترین اور مقدس ترین کتابوں سے۔ اگر کوئی شخص نبی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں آپ کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کو صحابی میں مانوں یا نہ مانوں؟ جو نبی سے یہ کہے کہ میں آپ کو نہیں مانتا، آپ مانیں گے؟ جو نبی کا انکار کرے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نبی کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن میرے لیے تو معیار اللہ کی کتاب ہے، آپ نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیں، میں نے تو اللہ کی بات ماننی ہے، تو وہاں پر میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میں مانوں یا نہ مانوں؟ آپ کا دل کیا کہتا؟ اگر نبی کسی کو اپنی محفل سے اٹھا دے، نبی کسی کو اپنے شہر سے نکال دے، نبی کریم کسی پر مدینہ میں داخلہ منع کر دے اور کہیں کہ حرام ہے اس کا مدینہ میں داخل ہونا، ممنوع ہے، نکال دو اس کو، اور وہ نکال دیا جائے، نبی کریم کے بعد اگر کوئی اس کو واپس شہر میں لے آئے تو اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں کہ نبی کی حکم عدولی کے باوجود کیا کسی کا تقدس باقی رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ یہاں پر معیارات کا فرق ہے کہ ہمارے معیارات کیا ہیں۔ ہم نے معیار آیا نبی کو بنایا ہے، قرآن کو بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اب میں مثال کے طور پر آپ سے عرض کروں گا کہ نبی کریم نے ایک صاحب ہیں، ان کو اپنے دور میں مدینہ سے باہر نکال دیا، حکم ابن عاص مدینے سے باہر نکالا، اس کی کدورتوں کی وجہ سے، اس کی دشمنی کی وجہ سے، اس کی عداوت کی وجہ سے، اس کے کینے کی وجہ سے، اور اس کی فتنہ پروری کی وجہ سے، اس کی برائیوں کی وجہ سے کہا کہ اس کو مدینہ میں نہیں رہنا، اس کو نکال دو باہر، اور مدینہ میں داخلات پر پابندی لگا دی۔ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی وہ صاحب مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بھی وہ صاحب مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے، اجازت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا حکم تھا۔ اب اگر بعد کے ادوار میں کوئی صاحب ان کو مدینہ داخلے کی اجازت دے دے اور کہیں کہ آ جاؤ، یہ آیا نبی کی حکم عدولی ہے یا نہیں ہے؟ آیا خود شیخین کی حکم عدولی ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ معارف، کتاب المعارف ابن قتیبہ کی ہے، اور اسی طرح سے الاستیعاب، اسی طرح سے اسد الغابہ،
اسی طرح سے ملل النحل شہرستانی کی اور سیرِ حلبی، یہ ساری کی ساری کتابیں شیعہ نہیں ہیں. ان کتابوں میں اس شخص کا نام لکھا گیا ہے کہ یہ جس کو نکالا گیا تھا وہ حکم ابن عاص تھا اور اس کے بچے تھے، ان کو نکال دیا گیا. کس نے نکالا؟ نبی کریم نے. نبی کریم وہ ہے جو کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے. اللہ کے نبی نے ان کو نکال دیا. حضرت ابوبکر نے جرأت نہیں کی کہ ان کو واپس مدینہ میں لے آئے. حضرت عمر نے جرأت نہیں کی، لیکن بعد کے ادوار میں ان کو واپس مدینہ میں بلا لیا گیا. کہا گیا آپ آ جائیں. ان کو بلا لیا گیا. اب جب بلا لیا گیا تو ان کو شاید انعام کے طور پر، اکرام کے طور پر 1 لاکھ درہم بیت المال میں سے ادا کیا گیا. یہ انہی تاریخوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں، میری لکھی ہوئی نہیں ہے، میری کہی ہوئی نہیں ہے. آپ جا کر یہ کتابیں چھان دیں. ان کو نہ صرف واپس بلا لیا گیا نبی کریم کی حکم عدولی میں، ان کو انعام و اکرام سے نوازا گیا. یعنی 1 لاکھ سونے کے درہم ان کو عطا کیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو فدق یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، نبی کی بیٹی کا نہیں، چونکہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہی فدق اسی شخص کو دیا گیا، حکم کے بیٹوں کو، جن کا نام مروان ابن حکم ہے. نبی کی بیٹی پر فدق حرام تھا چونکہ وراثت پر بچوں کا حق نہیں ہوتا اور وہ تمام مسلمانوں کا حق ہے، لیکن مروان ابن حکم کا اس پر حق بن گیا اور سارا فدق ان کو دے دیا گیا. نبی کریم کی حکم عدولی ہے یا نبی کریم کی تائید ہے. اور اسی طرح سے ان کے بیٹے کو، ان کے دوسرے بیٹے کو، حارث کو انعام بھی دیا گیا اور حکومتی معاملات میں ان دونوں کو مکمل طور پر شریک بھی کیا گیا. اسی طرح سے ایک معروف صحابی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ان دونوں افراد سے کی جو راندے درگاہ رسول خدا تھے. رسول خدا نے ان کو مدینہ سے باہر نکالا، آپ نے مدینہ میں داخل کیا. رسول کریم نے ان کو ہر چیز سے محروم کیا، آپ نے بیت المال میں سے ان کو عطا کیا. رسول کریم نے اپنی بیٹی کو جو چیز ہبہ کے طور پر دی یا وراثت کے طور پر دی وہ آپ نے ادھر سے لے لی اور ان کو دے دی. اور جن کے داخلے پر پابندی تھی ان کو آپ نے حکومت کے تمام امور میں مکمل طور پر شریک کر کے اختیارات ان کے سپرد کر دیے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ باتیں آپ انہی مورخین اور محدثین کے کلام اور کتابوں سے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کریں تو کیا اس کو آپ صحابہ کرام کی توہین کہیں گے یا حقائق کا بیان؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ اگر یہ توہین ہے تو پھر تو قرآن اور احادیث اس طرح کی توہین سے بری گی. اگر یہ حقائق کا بیان ہے تو پھر اس میں توہین کا کوئی پہلو تو نہیں ہے، چونکہ آپ نے کوئی ان کی بے حرمتی نہیں کی، آپ نے وہ حقائق نکال کر دکھائے ہیں. لہٰذا بہت بڑا سوال ہے کہ صحابی آپ کس کو کہیں گے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا. صحابی ہونا نبی کریم کی ہمراہی بہت عظمت کا سبب ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سب سے بڑی شرط اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. اطاعت کے بغیر، نافرمانی کے ساتھ، حکم عدولی کے ساتھ صحابیت نہیں رہتی اور نہ اس کو صحابی کہا جا سکتا ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے سوال کے ساتھ اور عنوان کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.